امیر گھرانے کی عورت، میں اس دین کے مسئلے کو سمجھتا لیکن میری بیوی نہ سمجھتی، اس کا قدم آ جائے، وہ خامد سے کہتی ہے تو میرے بچپن کا ساتھی ہے، میرے بچپن کا بھائی ہے، بچپن سے ہم اکٹھے ایک گھر میں رہے، کھیلتے رہے، دوڑتے رہے، کودتے رہے، مذاق کرتے رہے۔ اب خامد کی موجودگی میں وہ کزن سے مذاق کر رہی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہے، اس کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ خامد وہاں سے اٹھ کر، وہ نیک آدمی کہتا ہے میں نے اس مجلس کو چھوڑ دیا، دوسرے کمرے میں تنہا آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بیوی کو احساس ہوا کہ میرا خامد واپس نہیں آیا، تو میں اس کمرے میں آئی، دیکھتی ہوں تو خامد ناراض ہے، اکیلا بیٹھا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ اس مجلس سے کیوں اٹھائے؟ کہا میں تیرا شوہر ہوں، میں تیرا خامد ہوں، اور میری موجودگی میں تو غیر مردوں سے گفتگو کر رہی، غیر مرد تیرے سامنے بیٹھے ہوئے، تو اپنے چہرے کو کھلا کر کے اس کے سامنے بیٹھی ہے، تو اس کو دیکھتی ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے۔ مومن کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم، جو اپنے گھروں میں بے پردگی کو برداشت کرتے ہیں، جو اپنی بیوی کو کزنوں کے درمیان آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کے اوپر پابندیاں نہیں لگاتے، جو جیٹ سے پردہ نہیں کرواتے، دیور سے پردہ نہیں کرواتے، کزن سے پردہ نہیں کرواتے، وہ غیرت کی اس پوزیشن پر نہیں پہنچے جس پہ ایک مومن پہنچتا ہے۔ مومن کبھی برداشت نہیں کرتا بیوی میری ہو، عزت میری ہو، اس کو اپنے نکاح میں نے قبول کیا ہو، اور غیر مرد اس کو دیکھتے رہے، غیر مرد اس سے باتیں کرتے رہے، نہ محرم آدمیوں سے وہ کلام کرتی رہے، نہ محرم کی مجلسوں میں بیٹھتی رہے۔ اس نے ایک آدمی نے کہا جب تو غیر آدمی سے بات کرتی ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اس کو اللہ کے دین کی باتیں بتائی، اللہ کے دین کے قصے سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے قصے سنائے۔ اس نے ایک عورت نے توبہ کی اور اسی دن سے اپنے اوپر پردے کو لاگو کر کے کہا کہ آپ کو اس وجہ سے پریشانی ہوئی ہے، انشاءاللہ آج کے بعد وہ شخص جس سے شریعت مجھے پردے کا حکم دیتی ہے، میرا ننگا چہرہ آپ اس کے سامنے کبھی نہیں دیکھو گے۔ گھروں میں اطمینان، گھروں میں سکون، میاں بیوی میں پیار و محبت کی فضا پیدا کیجئے۔ کس طریقے سے عورت اپنے خامد تک محدود رہے، غیر مردوں کے ساتھ گفتگو نہ کرے، اسی طرح مرد اپنی بیوی تک محدود رہے، وہ ان عورتوں سے گپے نہ ہانکے، ان کی مجلسوں میں آزاد نہ بیٹھے، اس کی مجلسوں کو اٹینڈ نہ کرے جہاں پر بے پردگی کا رواج ہو۔ اس سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے شیطان وار کرتا ہے۔ دکتور عریفی حافظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں مملکت سعودی عربیہ کے، وہ ایک قصہ سناتے ہیں کہ میں جیل کے اندر کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے گیا، وہاں دیکھتا ہوں تو ایک نوجوان، معصوم سا نوجوان، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ میں پوچھتا ہوں اس کا کیا ماجرا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ قتل کے کیس میں آیا ہے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، چھوٹی سی عمر کا لڑکا ہے، قاتلوں جیسا چہرہ نہیں، بڑا نازک مزاج طبیعت کا یہ لڑکا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا کیا، کیسے کیا، اور اس نے کس کو قتل کیا؟ کہا اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ کہا میں اور پریشان ہو گیا کہ اتنی سی عمر کا بچہ، اتنا معصوم چہرے والا، یہ اپنی بیوی کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جیل والوں نے مجھے اس کی پوری سٹوری سنائی کہ اس نے نئی نئی شادی کی، اس کے دوست جو بظاہر انسان لیکن حقیقت میں شیطان کے چیلے، انہوں نے مل کے اس کے گھر کو برباد کرنے کی پلاننگ کی۔ یہ اپنی بیوی کو ایک گھر لے کر دیتا ہے اور خود ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے دوست اس کو فون کرتے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو، تم نے نئی گاڑی خریدی ہے سفید رنگ کی، فلاں کمپنی کی۔ یہ کہتا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو ایسی کوئی گاڑی نہیں خریدی۔ کہا بھائی پتا نہیں، آج ہم آ رہے تھے تیرے دروازے کے اوپر اس رنگ کی، اس ماڈل کی نئی گاڑی کھڑی تھی، تو ہم نے کہا مبارکباد دے دیں آپ کو۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا کہ میں ڈیوٹی پر ہوں، یا میری بیوی کے پاس اس گاڑی میں بیٹھ کر کون آیا؟ یہاں سے شک اور شبہ شیطان داخل کرتا ہے۔ وہ پھر آیا، کچھ دنوں کے بعد پھر فون ہوا مبارک ہو آپ نے فلاں رنگ کی گاڑی لے لی۔ وہ کہتا بھائی میری یہ گاڑی نہیں ہے۔ کہا پتا نہیں، ہم تو آپ کے گھر کے پاس سے گزرے، وہاں پر یہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس طرح بیوی کے ساتھ اس کے معاملات کو خراب کیا، شک اور شبہ داخل کیا۔ وہ نوجوان تنگ آ گیا، تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو، جس کے ساتھ وہ پیار و محبت سے رہ رہا تھا، جس کے ساتھ محبت کی فضائیں قائم تھی، گھر مطمئن گھر تھا، سکون والا گھر تھا، وہ اپنی بیوی کو ناراض ہو کر اس کے میکے میں چھوڑ آتا ہے، اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دوست جو بظاہر انسان کے روپ میں، انسان کے چولے میں، حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں،
وہ اس کو پھر فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو تیرے خیر خواہ ہیں، ہم تیرے دوست ہیں، ہم تیری عزت کا خیال کرتے ہیں۔ وہی گاڑیاں جو پہلے تمہارے گھر پہ کھڑی ہوا کرتی تھی، اب وہی گاڑیاں، اب تیرے سسرال سے ہم گزرے تو فلاں اتنے بجے فلاں گاڑی کھڑی تھی، اتنے بجے فلاں گاڑی کھڑی تھی۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، قدم نہ اٹھاؤ جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ پہلے تحقیق کرو، پہلے معاملے کو سمجھو، پہلے معاملے کی انتہا تک پہنچو کہ کوئی یہ فساد پھیلانے والا فساد تو نہیں پھیلا رہا۔ یہ نوجوان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے غصے کے اندر کہ یہ لڑکی، یہ میری بیوی اتنی بدکار ہے کہ وہ غیر مرد اب اس کے گھر میں بھی پہنچنے لگے۔ یہ رات کو اٹھتا ہے، اپنے گھر سے چھرا لیتا ہے، اپنے سسرال میں پہنچتا ہے۔ وہ معصوم لڑکی، وہ معصوم عورت جو اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، اس کے کمرے میں پہنچتا ہے اور جا کر اس کو ذبح کر دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ساری بیماری، یہ سارا قصہ، اس کے پیچھے ساری واردات وہ شک کی بنیاد پر ہوئی۔ گھروں کے اندر شکوک پیدا نہ کیجئے، لوگوں کے گھروں کو برباد نہ کیجئے، دوستی کے روپ میں، سہیلی کے روپ میں، پڑوسن کے روپ میں جو گھروں میں آ کے شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، اس سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ شک سے بچیے، نہ خود اپنی بیوی پہ شک کیجئے، نہ بیوی کو شک کے مواقع دیجئے۔ اپنی زندگی کو بالکل صاف، سیدھا اور سٹیٹ رکھیں۔ جب شک نہیں ہوگا تو محبت کی بنیادیں بڑی پائیدار ہوں گی۔ بیوی کو بھی ٹائم دیں گے، بچوں کو بھی ٹائم دیں گے، گھر میں سکون بھی ہوگا۔ اور جہاں جس گھر میں شک آ کر اپنی جڑیں گاڑ لیتا ہے، سمجھ لیجئے وہاں سے سکون، امن، اطمینان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا رزلٹ اس کو اپنی بیوی اور بچوں کے اندر فساد کی صورت میں نظر آتا ہے۔ گھر میں دینی ماحول بنائیے، گھر میں نمازوں کا اہتمام کیجئے، فجر کی نماز خامند بھی پڑھے، اپنی بیوی کو اٹھا کر جائے، اٹھو نماز کا وقت ہے، میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ اللہ خامند کو توفیق دے، خامند اپنی بیوی کو اٹھا کر مسجد میں جائے۔ اللہ نیک عورتوں کو توفیق دے، وہ اپنے خامند، اگر ان کا خامند سستی کرتا ہے، ان کو اٹھائیں کہ اٹھو نماز کا وقت ہے، اٹھو اور مسجد میں جاؤ، اذان ہو رہی ہے، مسجد میں جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہمارے کام کے اندر ہمارا ہاتھ بٹاتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر خامند اذان کے باوجود گھر میں ہے، گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، اپنے کسی کام میں مصروف ہے، تو اس کو بتائیے اذان ہو چکی ہے، آپ مسجد میں جائیں۔ جمعے کی نماز میں خامند کو بھیجیں، اس میں سستی سے روکیں۔ کہیں دینی پروگرام